إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. یہ ایکو بند کرو. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. بھئی یہ ایکو بند کرو. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. جس بات تے مور نہیں نبی دی، جس بات تے مور نہیں نبی دی، اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں. ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، ہور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں. اللہ دی ذات تو بعد اس جہانی اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں. نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں. جدے اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا
ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا سندا روے عرشاں دا جج تینو یوسف پسروری ایہو جئی رٹ ہو جا بن کے توڑ مدینے دے رستیاں دی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا۔ سامعین حضرات، تساں احباب نے مغرب تو لگ کے جماعت دے جید علماء اور خطابات خطابات کو سماعت فرمایا ہے، اور میرے تو بعد انشاءاللہ جماعت دے عظیم ترجمان حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما نے، انشاءاللہ انہاں دا بالتفصیل خطاب ہوئے گا۔ میں چونکہ ایتھوں کر کے لودھراں جامعہ محمدیہ دے اندر بھی پروگرام ہے، تو میں اس واسطے تھوڑا جہا عبدالحق حقانی صاحب نو پیچھے کیتا نہیں، تو میں انشاءاللہ آخر تے ہی تقریر کرنی سی، اور میرے انتہائی محترم چودھری اشرف رنداوا صاحب حافظہ اللہ اور دیگر اس جامعہ محمدیہ دی انتظامیہ پوری باڈی، میں سب واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ سب دے رزق مال دے اندر اللہ برکات نازل فرمائے، اور جنہ طلباء نے اج الحمدللہ صحیح البخاری مکمل کیتی ہے، اللہ انہاں طلباء علماء دے کولو دین دا کم زیادہ تو زیادہ لے، کچھ ہی کہہ دو آمین۔ اور جنہ اساتذہ نے پڑھایا ہے اللہ انہاں واسطے بھی اور اس مرکز دی انتظامیہ واسطے بھی اللہ انہاں طالب علماں نو بچیاں نو صدقہ جاریہ بنائے، کچھ ہی کہہ دو آمین۔ تو میں تساں احباب دے سامنے قرآن دی ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا تے انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی، ذمہ دار کول بیٹھا ہوندا ہے، وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کردا ہے، اور ایک رسی لے کے نہ وہ دے گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بن دیندا ہے۔ وہ گاں دا جڑا بچڑا ہے وہ اٹھدا ہے، پھر ڈگدا ہے، اٹھدا ڈگدا چند لمحے تو بعد وہ اپنے قدماں تے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ جڑی حویلی اور چار دیواری ہے نا، وہ دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے، لیکن جدو زمیندار گاں دے اس بچے نو چھڑدا ہے، وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسے ہور گاں کول نہیں جاندا۔ ماں کو سیدھا جان دی وجہ تو گاں دے اس بچے نو عربی چ طبیعہ کیا جاندا ہے۔ طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ کائنات دے اندر دیوبندیاں، بریلویاں، اہل حدیثاں ساریاں نے کلمہ ایک کوئی نبی دا پڑھیا ہے۔ کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے کئی ذاتاں موجود نے، کئی جماعتاں موجود نے، کئی شخصیات موجود نے، بڑے بڑے علماء اور مفتیان اعظام موجود نے، بڑے بڑے سید زادے، خان زادے، پیر زادے، صاحب زادے موجود نے، لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو منے ہیں، وہ دنیا دیاں ساریاں ذاتاں، جماعتاں، پک ڈنڈیاں چھڑ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا، جس دروازے تے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی دخل الجنہ، جنہیں میری اطاعت کر لئی وہ ڈائریکٹ جنت سے داخل ہو گیا۔ ملتان دے باسیوں پتہ لگتا ہے کہ جنت لبنی ہے کسے امتی دے دروازے تو نہیں لبنی، جنت ملنی ہے تے آمینہ دے لال دے دروازے تو ملنی ہے، کیونکہ من اتانی دخل الجنہ، نبی نے اپنی زبان نبوت جو جنت دی گارنٹی دے دیتی ہے، وہ گارنٹی کی ہے کہ جن نے میری اطاعت کی تھی وہ ڈائریکٹ جنت سے داخل ہو گیا۔ ہن جنت نہ کسے امام ابو حنیفہ دے دروازے تو لب سکتی ہے، نہ امام شافعی دے دروازے تو لب سکتی ہے،
نہ امام احمد ابن حنبل دے دروازے تو لب سکتی ہے، نہ کسی پیر فقیر مفتی دے دروازے تو لب سکتی ہے۔ جنت لبنی ہے تے آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تو لبنی ہے، اور لبنی بھی شرط کی ہے کہ جن نے میری اطاعت کی تھی۔ ہن قرآن دے 30 پارے سامنے موجود نے، کسے پارے چلا نہیں آکھیا امام ابو حنیفہ دی اتباع اور اطاعت کرو، امام شافعی دی اتباع اور اطاعت کرو، امام مالک دی رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ دی اتباع اور اطاعت کرو۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نال، جیڑا اپنی مرضی نہ بولے او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ تے آمینہ دے لال دی اتباع اس واسطے کرنی ہے، میرا محبوب بول دے رب دی مرضی نال، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب کدی مرضی نہ بولتا ہے؟ اللہ دی مرضی نہ۔ تے جیڑا رب دی مرضی نہ بولے او دی بات صحیح ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی، بولیے ذرا غلط ہو سکتی، او دی بات ہی دین ہے، او دی بات ہی حرف آخر ہے، او دی بات ہی حق کے سچ پاک کے لا شک ہے، او دی زبان چو نکلن والی بات دین ہے، باقی سب نہ دین ہے۔ اسی کسے مفتی مولوی پیر امام دی بات نو دین مننا گے، لیکن او دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی، پھر اسی دین منن واسطے تیار ہاں۔ مور کتھوں لوانی ہے؟ بولیا جنا کتے پریشانہ ہو جائے، کتھوں لوانی ہے؟ مدینے چو، مور مدینے چو لگے، تصدیق آمینہ دا لال کرے، اسی دین منن واسطے تیار ہاں۔ لیکن دین ہو یہ جو آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے، جو آپ دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے، وہ آج تو کئی 100 سال پہلے مکمل ہو گیا ہے۔ مولانا مقصور ربانی صاحب بیان کر رہے سن، میدان عرفات دے 9 ذوالحج اور 10 ہجری جمعہ دا دینے تے میرے آقا اونٹنی تے چڑھ کے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے نے، 1 سوا لاکھ صحابہ دا اجتماع سامنے میں، تے آسمان تو جبریل آئے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ جدو یہ آیت نازل ہوئی نا، صحیح بخاری ہے، آقا نے اپنی شہادت والی انگلی آسمان دی طرف اٹھائی تے فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ۔ سامنے صحابہ نو چوتھی دفعہ کیا تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ اللہ دیاں گواہیاں کا دیاں نے تے صحابہ دیاں گواہیاں کا دیاں نے۔ اللہ جی تھوڑی گواہی اے وے جویں تساں دین میرے تے نازل کیتا ہے، میں منوا ان اوویں نہ صحابہ تک پہنچا دیتا ہے۔ میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی نہیں کیتا۔ ملتان دے باسیو جدے سینے تے پورا دین اترے ہے، وعدہ کاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی۔ مولوی تینوں کیویں دے چھڑی ہے؟ تو جدو مرضی دین چ شامل کریں تے پیچھے لیبل لا دیندا ہے یہ بدعت حسنہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کردے سن، جن نے اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے، اصل دے اندر اس بدعتی، پھر انہیں کہا ہے بدعت حسنہ فقد رعا حسنتن، یہ بدعت حسنہ اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے وے معاذ اللہ قد خان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے ساڑھے تک دین پہنچان لگیا خیانت کی دی ہے، پورا تے اسی کرن رہے ہیں۔ پہلو دین پورا نہیں سی، پہلو دین ادھورا سی، پہلو پورا نہیں سی، پورا تے اسی کرنے ہیں۔ میرے بھائی کسے مولوی تے مفتی دی بات دا نہ دین نہیں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان اٹھائیے، پہلی حدیث ہے، جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام مسجد نبوی تشریف فرمانے، صحابہ دا جمگٹ ہے، باہروں ایک بندہ آیا ہے، انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے تے کنا دیاں لوہاں دے برابر دے وال نے تے بڑا خوبصورت ہے، صحابہ نو پھلانگدا ہویا آ کے نبی علیہ السلام کو بہ گیا۔
دو سن ہو کے جی اتحیات دی حالت بہید ہے اپنا گوڈا انہیں پیغمبر دے گوڈے نہ لا لے تے سوالوں دی بشار شروع کر دیتی ہے آندہ اسلام کی چیز ہے آپ نے اسلام دی تشریح کی تھی آندہ صدقتا پھر پوچھتا ہے ایمان کی چیز ہے ایمان دی تشریح کی تھی آندہ صدقتا پھر پوچھتا ہے احسان کی چیز ہے آپ نے احسان دی تشریح کی تھی آندہ صدقتا صحابہ نے ہی پریشان ہوئے بندہ کو پینڈو دیاتی لگتا ہے سوال بھی کرتا ہے تے تصدیق بھی کرتا ہے تو مطلب ہے سوال کرنے والا عام بندہ نہیں خود بھی جانتا ہے چوتھا سوال کرتا ہے جی قیامت کدوں آئے گی آقا نے فرمایا سوال کرنے والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے جدے کو سوال ہو رہا ہے پتا اینو بھی کو نہیں قیامت کدوں ہونی ہے پنجواں سوال کرتا ہے قیامت دیاں نشانیاں کی نے آپ نے فرمایا بھی اے نشانیاں نے آندہ صدقتا اٹھ کے چلا گیا ہے باہر گیڑ دے قریب پہنچے ہے نا صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لیا ہو بھئی صحابہ دے مگر پر دوڑے ایک گیڑ کراس کر کے باہر ہویا ہے صحابہ مگر باہر گئے کوئی بندہ غائب ہو گیا سجے کھبے ویک بندہ جویں کوئی چیز اٹھا کے نہیں لے گئے صحابہ نے کہندے اللہ رسول جدے پیچھے بھیجیا ہے نا انجو نے گیڑ کراس کیتا ہے کوئی بندہ ہی غائب ہو گیا فرمایا جانتے ہو کون سی اللہ رسول نہیں فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم اے جبریل سی تھوڑے کل کیوں آیا ہے یہ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے کیا دے واسطے آیا ہے جبریل آیا ہے مسے نبی دے اندر تے جبریل وہی لے کے تے اللہ دی مرضی نہ ہے اپنی مرضی نہ بولیے بولیے اپنی مرضی نہ نہیں جبریل آیا بھی اللہ دی مرضی نال ہے اگے ہن ایک ختم نبوت دی بہت کڑی مضبوط ہے ہن آقا دنیا تو چلے گئے نے قیامت آ جائے گی جبریل نے وہی لے کے آسمان تو آنا بولو حضرت اماں جی ام ایمن دے کر جگاں دے پیر بلا ناغا جاندے نے یہ بھی آپ دی رضائی ماں سی پیغمبر دے فوتون تو بعد حضرت ابو بکر و عمر کہن لگے اسی نبی دی سنت سمجھ کے اماں ام ایمن نو ملن جانا ہے یہ جاندے نے ایک دن اماں ام ایمن سین چ بہ کے رو رہیاں نے فرمایا ماں جی رون کیوں آیا ہے اج روندیاں کیوں فرمایا ابو بکر گل اے وے میں اس وجہ تو نہیں روئی اللہ دے رسول چلے گئے اج مینوں رون اس وجہ تو آیا جدوں دا محبوب ٹر گیا ہے اس تو بعد جبریل آسمان تو مدینے چ وہی لے کے آیا ہی نہیں ہن قیامت آ جائے گی جبریل نے نہیں آنا جبریل آیا بھی اللہ دی مرضی نال آیا بھی انسانیت دا لبادہ اوڑ کے وے آیا بھی لوگوں صحابہ دے وچ آیا بھی عربی بولدا ہے اینو پنجابی نہیں آندی اینو پتہ سی اسلام ہے وے توجہ کریا جے ایمان ہے وے احسان ہے وے قیامت دیاں نشانیاں اے نے اے وہی لے کے آیا ہے پھر اینو چاہیدا سی وہی میرے نبی دے کول کھلو کے ڈائریکٹ بیان کر دیندہ میں ہن سوال پوچھنا علماء کرام مفتیان نظام کولو جڑے آندے نے حدیث تے ٹھیک ہے لیکن میرے امام دا قول بھی ٹھیک ہے حدیث ٹھیک ہے میرے امام دی قیاس رائے بھی ٹھیک ہے حدیث ٹھیک ہے لیکن میری عقل دے خلاف ہے میں اس واسطے من دئی نہیں دسو مفتیان نظام کو پوچھو جبریل نے ڈائریکٹ وہی بیان کیوں نہیں کی تھی بار بار اللہ دے رسول کو لو سوال کیوں کردا رہا ہے آؤ میں دسنا اے میرا مسلک کے منہج دعوت پیغام ہے وہ لوگوں جبریل دا عقیدہ ہے اگر میں وہی ڈائریکٹ بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے ہن پتہ ہے لگا جبریل دی بات بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے میں کسی مولوی مفتی امام دی بات دین کیویں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے وہ سمجھ آئی جے کہ اگلی بھی گئی جے وہ بول دے نہیں پہ وہ ہوں تو کرو چلو سبحان اللہ نہیں کہنا انا للہ ہی پڑھی جاؤ ہے کچھ کرو صحیح منو پتہ لگے تو ہی جاگ دے ہو بھائی ملتان ویسے بھی سانوں پتہ ہے ولیاں دا شہر ہے کیوں جی چوری صاحب ایتھے بڑے بڑے بھارے بھائی ولی رہندے اس واسطے جاگ دے ہی ہو نا سارے انشاءاللہ ہن دین ہوئیے آئیے مجھ دا دودھ چونے آ نا گجراں نو پوچھو کیوں پا منیر گجر
یہ بھائی پا منیر گرم بڑا جے، نرم نہیں گرم ہے. توجہ، دودھ چونے مجھ دا، یہ دے اندر ملتان دے نلکیاں دا پانی پاؤ، دودھ خالص ہے. تو یہ جو ہولی ہولی نہیں کہن رہے جی میں روز پاندے ہو، بولو تو صحیح. دودھ چونے مجھ دا، یہ دے اندر نلکیاں دا پانی پاؤ، دودھ خالص ہے. ملتان دے درباراں دیاں ٹوٹیاں دا پاؤ، پھر خالص ہے. اچھا، مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پا لو، پھر بھی نہیں خالص. زمزم پا دیو، پھر بھی نہیں خالص. پتہ یہ چلتا ہے دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا، ایک کم نہیں بے شعوریاں دے. سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے. کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہو چھڑ کے چوریاں دے. کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے. سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے. اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل، انہوں ودان کٹان دی لوڑ کی ہے. ساڑھے کول قرآن حدیث جو ہے، پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے. فتوے جے کنز کدوری چو ویکھنے نے، پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے. جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو، انہوں دہی جمان دی لوڑ کی ہے. اللہ اللہ جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، پھر غیران وال جان دی لوڑ کی ہے. جڑے آپ مانگت انہاں کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے. کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے در اندر، کنڈے غیران دے کھرکان دی لوڑ کی ہے. حاضر ناظر حضور جہانے تھے، اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے. نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے. حاضر ناظر حضور جہن ملتان اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے. آنا گے چل مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندا، اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے. مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کو لو آن دی لوڑ کی ہے. قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے، اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے. دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا، انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کی ہے. جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں، انہوں پچھوں مگان دی لوڑ کی ہے. جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں، اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے. سونا لباس سلوار قمیض ساڈا ایویں پینٹاں بشٹاں پان دی لوڑ کی ہے. عمل پہلے آتے ہو جے تے بڑی گل ہے، پسروری ایویں نویں مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اے میرے محبوب پیغمبر، قیامت تک جن باطل ادیان بنن گے، باطل دین مولوی کڑ کڑ کے بنان گے، جن قیامت تک بننے نے محبوب جی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اور نعرہ ایڈا وڈا مارو جڈا وڈا اللہ نے تھانوں مسلک دیتا ہے. کی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب کہہ دیو اگر تسی دنیا تے آخرت دے اندر کامیابی چاہندے ہو، قیامت نو جنت دی چابی چاہندے ہو، اگر تسی نبی دے ہاتھ چوں حوض کوثر دا جام چاہندے ہو، جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام چاہندے ہو، پھر او دی شرط کی ہے فتبعونی، تسی میرے نبی دی اتباع کر لو، جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ، جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو۔ اللہ اللہ جدو نبی دے آکھے لگ کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے دو انعام دیاں گا۔ پہلی گل اے وے یحببکم اللہ، میں رب تھانوں اپنا محبوب بنا لواں گا، تے دوجی گل ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، عربی دے اندر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا لئی جاندی ہے۔ اللہ دے نبی دی اتباع کر کے نبی دے آکھے لگ کے جدوں تسی میرے دروازے تے آ جاؤ گے میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ انگلش آؤں دیجئے نا، نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا، اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا۔ مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا۔ نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، حدیث ٹھیک ہے لیکن میرے امام دے قول دے خلاف ہے، اسی مان دے اصول کرخی کتاب ہے، طلباء نو پتہ ہے ایویں چند صفات تے مشتمل ہے، مدارس پڑھائی جاندی سی ہاں تے پڑھی ہوندا پتہ کو نہیں۔ او دے چے قاعدہ درج ہے کہ قرآن دی ایت امام دے قول دے مقابلے چاہ جائے اس قرآن دی ایت نو منسوخ سمجھیا جائے گا۔ دوسرا حدیث امام دے قول دے مقابلے چاہ جائے حدیث نو منسوخ سمجھیا جائے گا۔ میں دا ترجمہ کیتا، میں کہ قرآن حدیث دے مقابلے امام دا قول آ جاندے نے، قرآن حدیث چھڑ دیو قول منو۔ مولوی کہنے لگا گل ہی نہیں لکھی، میں کہا کی لکھی ہے، چل تو دسو نے ترجمہ کیتا، میں کہا منسوخ دا تے جڑی میں ترجمہ کیتا ہے پنجابی چے تے کوئی فرق ہے؟ گل تے ایکو ہی ہے نا۔ اور جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دی کتاب ہے، او دے اینڈ تے بات لکھی القرآن والحدیث یضلان، قرآن حدیث تے گمراہ کر دے ہے الا بالمجتہد، لیکن جڑا مجتہد ہے نا فتویٰ دینے والا مفتی انہوں گمراہ نہیں کرتا۔ کتنی بڑی جرت دی بات ہے، لیکن اہل حدیث دا مسلک اور منہج سمجھیے، جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی امام دے قول نو مننا، بولو قیاس رائے مننی۔ ایتھے میں مثال دین لگا، حدیبیہ دا مقام ہے تے نبی دے صحابہ پیدل سفر کر کے نا حرام بن کے حدیبیہ دے پہنچے۔ حدیبیہ تو مکہ آگے 40 کلومیٹر ہے، تے مکے والے کہا بھی آہاں نہیں جے تھانوں بیت اللہ دا طواف کرن دینا، تے جگاں دے پیر فرمان دے نے عمر یار انہوں نے جا کے سمجھا دے تھی، تیرے کو ترہندے بھی ہے تے تو یار سمجھا انہوں نے پہی ایسی کوئی لڑن واسطے تے آئے نہیں، نہ ساڑھے کو آلات حرب و ضرب ہے، تے یار تو ہی سانو عمرہ کرن دیو۔ حضرت عمر آندے نہیں تھانوں پتہ ہے میرا انہوں دا اگی اٹھ کھڑکا چل دا ہے، تے کہے بندے گل کی تھی میں بندہ ٹپا دینا پہلی نالو اگلی وجہ نہیں ہے، تو ہی بہتر ہے حضرت عثمان نو پیجو۔ حضرت عثمان انتہائی حلیم الطبع انسان ہے، یعنی جمالی طبیعت دے مالک نے، جلالی نہیں۔ حضرت عثمان نو بھیج دیتا، عثمان مکے داخل ہوئے نا تو عثمان دے اپنے رشتہ دار کہنے لگے عثمان آ بھائی
जम जम बैतुल्ला दा तवाफ कर, सफा मरवा दी साई कर, जमजम पी। ते उस्मान की आंदे ने सरकार जे न होवल मैं ना तो आफ करसा, महबूब नाल जीसा महबूब नाल मरसा। सरकार जे न होवल मैं ना तो आफ करसा, महबूब नाल जीसा महबूब नाल मरसा। कितना कदर है उस्मान दे दिल अंदर, सोहने मुस्तफा दा अरशे बरी ते चर्चा उस्मान बाहया दा। इधरों हुदैबिया दे मुकाम ते सहाबा आंदे ने उस्मान ने बैतुल्ला दा तवाफ कर लिया होएगा। आका फरमांदे ने मेरे सहाबीओ उस्मान मर सकदा है, साडे तो बगैर बैतुल्ला दा तवाफ कर सकदा नहीं। इधरों अफवाहां फैल जांदियां ने उस्मान नूं शहीद कर दिता गया है। जग्गां दे पीर फरमांदे ने आओ मेरे हाथ ते बैत करो कि उस्मान दा बदला लैन तो बगैर वापस नहीं जाना। इस तरह हाथ मेरे नबी दा उत्ते मेरे अबू बकर दा हाथ हुंदा है, उत्ते मेरे उमर ते अली रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन दे हाथ आउंदे ने। 1400 सहाबा दा हाथ मेरे आका दे हाथ ते आउंदा है। अरशां तो रब बोल पिया सोनिया इन्हां बैत तेरे हाथ ते नहीं कीती है ना मेरे हाथ ते कीती है, ते नाल यदुल्लाह फौका अयदीहिम। महबूबा इन्हां दे हाथ तेरे हाथ दे उत्ते ने, इन्हां दे हत्थां दे उत्ते मैरशां दे रब दा भी हाथ थल्ले हुण मुस्तफा दा हाथ ते उत्ते 1400 सहाबा दे हाथ ने, ते 1400 सहाबा दे हत्थां दे उत्ते जेड़े हाथ रसूलुल्लाह ते अल्लाह दे हत्थां दे दरम्यान आ जाण जहन्नम च जा सकते ने। बोलिया जी जरा उची। हाथ तेरे ते जो हाथ रखन ऐ महबूब सुहारे, ऊपर इन्हां दे हाथ है साडा ये सानू बड़े प्यारे। लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहता शजरती फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल सकीनता अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा। इधरों बैत हो जाती है, उधरों मक्के च पता चल जाता है। मुशरक डरपोक भी हुंदा है ते मुशरक जेड़ा चलाक भी हुंदा है। इन्हां ने अपना सफीर बना के भेजा सुहेल नामी आदमी नूं और जा जा के सुलह करके आ, जे उन्हां मरन ते बैत कर लईए ते उन्हां मरन तो बाद नहीं आउणा। ये मुशरकी ने मक्का नूं पता सी सहाबा ने बैत कर लईए मरन तो बाद। ते अजकल दा एक लांती काले मुंह वाला हुंदा सहाबा ते बदल गए, नबी तो बाद सहाबा माज़अल्लाह बदल गए। और मैं क्या वो जमजम दा पानी नहीं बदलिया जिस पानी नू नबी इस्माइल दी एड़ी लगी है वो साला साल साडे घरां दे अंदर गैलना च पिया रहिंदा है, ना ओदा रंग बदलिया ना मज़ा बदलिया। और जिस पानी नू नबी इस्माइल दी अड्डी लग गई है ओदा मज़ा नहीं बदलता, रंग नहीं बदलता, ज़ायका नहीं बदलता। ते जिस सहाबी नू नबी दा सीना लगे पसीना लगे ओ किवें बदल सकदा है? शर्म करो, कुछ हया करो। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने हाँ वही सुहेल किवें आया? हुण आया ए सी सुलह करन। आका फरमांदे भी साडी कोई शरत है, सानू बैतुल्ला दा तवाफ करन दिओ, सफा मरवा दी साई करन दिओ, उमरा करन दिओ, साडी सुलह ही सुलह। लेकिन आका ने नहीं पूछ, आका ने कोई शर्त नहीं अगो बोली है। जे इनू पूछा हाँ भी तेरियां शरायत की ने? ये सुहेल पैंदा लैंदा ही आंदा जी पहली शरत है इत्थों ही वापस मदीने जाओ, अगले साल फिर उमरा करना हो। आका फरमाते ने ठीक है।
ہن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے یہ شرط میری عقل دے خلاف سی کہ پیدل سفر کر کے مکے دے مڈ آیا ہن عمرہ بھی نہ کریے تے تھویں واپس ٹر جائیے جی آدھا نہیں یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے تیری عقل پہ کہ چولہے چ عقل دا نا دین نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے عقل آندی ہے پیر تھلیوں زمین تے لگا ہے مسا تھلیوں کرو دین آندا نہیں مسا اتوں کرو ہن عقل دی نہیں مننی دین دی مننی ہے بولو عقل دین دے تابع وے دین عقل دے تابع بولیا جی عقل دین عقل دے تابع نہیں حضرت عمر کہیں دے نے جدو آقا نے فرمایا نا ٹھیک ہے لیکن میری عقل دے خلاف سی آقا دے چہرے دا جلال تے جمال ہی ہے بولن دی جرت تے دور دی گل ہے نگاہ بھر کے پیغمبر دے چہرے تے بھی ویکھن دی جرت نہیں آقا فرماندے نے دوسری تیری شرط کی ہے بھائی آندا جی دوجی شرط ہے مکیوں مدینے آیا نا کوئی بندہ تو آپ فوراً واپس دینا تے مدینیوں مکے آ گیا کو نہیں دینا فرمایا بھی ٹھیک ہے شرائط اور بھی طے ہوئی حضرت عمر آندے نے بڑی عجیب صلح بھی اپنی کوئی شرط نہیں رکھتے پے یہ ہی ساریاں منی جاندے نے تے شرائط جڑیاں نے طے ہوئی ادھر میرے حال ویکھو آقا نے صلح نامے تے سین کیتے انہوں کیا لے بھی تم ہی سین کر انہوں سہیل نو کیا انہیں صلح نامہ ویکھیا نا آندا میں نہیں کرنے میں نہیں سین کرنے فرمایا بھی کیوں ساریاں شرطاں تیریاں منیاں نے اپنی تے آسا ایک بھی نہیں منوائی تو سین کیوں نہیں کرنے بھائی اگو ہن مشرک دا جواب سنیا جے آندا جی اتنے محمد رسول اللہ لے ہے تھوڑا ساڈا رولا ہی یہ وے اگر تھانو وہی رسول اللہ من لئیے لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پائے گی ہن مشرک نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ من لیا یہ دے پیچھے چلنا پینا ہے پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے سویرے اٹھ کے داڑھی بھی منائی جاندہ ہے رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے نبی دی حدیث دے سامنے قول بھی پیش کری جاندہ ہے بول دے نہیں ہونا جنہیں داڑیاں منیاں لے بیٹھے ہیں پوچھو نبی نو رسول اللہ مان دے کہ نہیں یہ باں اچھی کر کے آکھا دے بالکل ماننے ہیں اور ظالمہ رسول اللہ من کے رسول اللہ دی مخالفت تے مشرک کہہ رہا سونیا تینو رسول اللہ نہیں منیا اسا تینو محمد بن عبداللہ منیا تے جے رسول اللہ مان لئیے پھر لتابانا تیرے پیچھے چلنا پہ گا حضرت علی نو آقا فرماندے نے علی یارا تو محمد رسول اللہ مٹھا دے تے حضرت علی آندے نے محبوبہ ہاتھ کٹیا جا سکدا ہے تیرا نام مٹا سکدا تے تھے ربیع الاول دا مہینہ ہوندہ ہے مولوی کیک تے میرے نبی دا نام لے کے تو چھریاں نہ کٹ دے کٹ دینے کے نہیں بولو تے صحیح میں کیا مولوی تینو گش نہیں پہ گیا تو مر نہیں گیا تیری غیرت دا جنازہ نکل گیا ہے یہ تے پیغمبر دا نام لے کے اتے چھریاں چلانے اور گستاخی دے لیبل اہل حدیث دلاندے ہو اہل حدیث دا مسلک منہج سنو دعوت سنو تختہ دار ہوئے گولیاں دی بچھاڑ ہوئے جیلہ ہون مقدمے ہون ہتھ کڑیاں ہون بمبا دے دھماکے ہون اہل حدیث دی گردن تے چھری رکھ دیتی جائے تے کوئی کہے محمد دی میم تے چھری رکھ رب کبریا دی قسمیں مر جاواں گے محمد دی میم تے آنچ نہیں ہون دیاں گے آسان دے پیر ہی انہوں منے ہیں تیرے دے پیر پتہ نہیں کنے گنے ایک نو چھڑنا ہے دوجے نو پھڑنا ہے دوجے نو چھڑنا ہے تیجے نو پھڑنا ہے انہوں کیوں پھڑے ہی پہلا پیر چھوٹا ہے جنہوں ہون پھڑیا ہے وڈا ہے پہلا پیر کوجا ہے جنہوں ہون پھڑیا ہے سونا ہے اتو آواز ہوں دیئے میرے محبوب نو چھڑ کے کیوں لامبے جانا ہے میں دنوں اچھا بھی کوئی نہیں بنایا دنوں سونا بھی کوئی نہیں بنایا جے کو بنایا تو سانو پیش کرو ایک بندہ منو کہنے لگا ہاں تو ہی تے ہمیں قلب دیا رہنا ہاں پیران دا لڑ پھڑ پھڑ کے جنت وڑ جانا میں پتروں تے لڑ ہوئے گا تے پھڑے گا سارے دے ننگیا ہونا ہے تو کہہ رہا لڑ پھڑنا ہے
وہ بولتے نہیں کیوں جی کہانی صاحب وہ کیڑا لڑ پڑنا ہی لڑ تے اتنے ہونا ہی نہیں آج جن لگے پھرتے ہیں نا ویلے کٹے ہرنا دے شکاری جنہوں نے اپنے آپ دا نہیں پتا حفاتن اوراتن گرلن اے پیغمبر دی حدیث ہے حفاتن اوراتن علماء نو پتہ ہے بدنا تو ننگے پیرا تو ننگے سب تو پہلے لباس پہنایا جانا کنو حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح بخاری دی روایت ہے اس تو بعد میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتھے لڑ بھی میرے پیر دا چنڈا بھی میرے پیر دا ہاؤس بھی میرے پیر دا شفارشاں بھی میرے پیر کرنیاں نے نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت داخل ہو جائے گا لے آؤ کوئی پیر ایسا اتھے سارے سیر پیر ہی ہونے نے ہر پیر دا پیر اتھے ہے لیکن جنہوں وابیاں پیر منیا وہ دا پیر ہی کو نہیں وہ دا پیر پھر بھی سانو آدھے رہو نہیں یہ بے پیرہ ہی لگے پھر دینے چھڑو پران دفاع کرو انہاں دا پیر ہی کو نہیں میں کیا بالکل تیری گل ٹھیک ہے میں مان لینا وا لیکن ہاں قیامت نو اپنے اپنے پیرہ نہ ٹور جانا ہے میں کتھے جنت میں جنت دا بوا میرے پیر نے کھلانا ہے تو ٹٹھے کھوج جانا ہے لم یا بوجھ نہ ہوئے تے ال کھچو کھچو جن ول کھچوا حافظ ابن کثیر بنو کیڑے ویلے یاد آئے رحمت اللہ علیہ فرماندے نے یوم ندو کل اناس بے امامہم ہر بندے نو دے امام دے نا تے آواز پائے گی حنفیہ نو امام ابو حنیفہ دے نا دے آجو بھائی امام ابو حنیفہ نو منن والے آجو امام شافی دے نا تے شافیہ نو حنبلیہ نو احمد ابن حنبل دے نا تے مالکیہ نو امام مالک دے نا تے آئیے اب قادریہ نو پیر عبدالقادر جیلانی دے نا تے سول وردی چشتی صابری جنوری فروری مارچ اپریل سارے نو آوازاں پہن گیا تے اگے آندے نے اہل حدیثو تھانو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے تھانو قیامت دے دن آواز پہنی ہے محمد دے نا تے آواز پہنی ہے او محمدیو آجو محمد نو مننا ہے آندہ منہ چوکے کھلوتے ہو کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے سانو آنکھ دینے وہابی بے پیرے کسے پاس اینا نو ملنی ٹوئی نہیں اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں غلط کاران دا غلط اے بیانے کان لا کے سنو ساڈا اعلانے اور جدی دنیا اتے نہ مل دی نظیر ساڈا پیر لوکو پیران دا پیر جہانو انوکھا بڑا نیارا جدا نام نامی محمد پیارا مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر اس واسطے ایسے ہی مسلک دا کوئی پیر ہے ساڈا پیر اور بولو دستگیر بھی ایک کے اونچی بولو پیر بھی پیر بھی ایک کے اللہ اللہ آئیے ذرا غور کیجئے نا میں بات کر رہا سا مشرک نو پتہ ہے انہوں رسول اللہ مان لیا دے پیچھے چلنا پینا ہے آقا فرمان دینے علیہ تو محمد سونیا نا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے ادھر میرے وال ویکھو آقا نے تے لکیر پھیری صلح ہو جاندی ہے حضرت عمر اٹھ دینے سدھے ابو بکر دے خیمے ابو بکر یار کوئی صلح دی سمجھ آئی ہے کیوں ہے ساریاں تے انہاں دیاں منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی دو جنے مل کے اللہ دے نبی نے گل تے کریے حضرت ابو بکر بھائی تو آپ کر لے میں نہیں کرنی فرمایا کیوں فرمایا عمر ہو رسول اللہ وہ اللہ دے رسول نے بھائی میری جرت نہیں میں گل کرا تو دلیر آدمی ہے بھائی تو کر سکنا ہے حضرت عمر اٹھے سیدھے رسول اللہ دے خیمے آقا فرماندے نے عمر کیویں آئے ہیں سونے اسی حقتے ہیں حقتے ہیں تو وہ مشرکین مکہ باطلتے نے انہاں نہ لڑ دے اسی مر جائیے کتھے جاواں گے جنت چو کتھے جان گے جہنم جے تے پھر ایڈی لیف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی
آقا فرماندے نے عمر کن کھول کے سن لے، انی رسول اللہ، آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ، ادھر ہونا انی رسول اللہ، تے نال ہی آقا فرماندے نے عمر اکھاں کھول کے تک لے، اے صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی، میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے۔ حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلے اور زمین نکل جاندی ہے، زمین آسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے۔ حضرت عمر آندے نے میں کہنا وا تو بڑا وڈا نیر مار بیٹھا ہے، عمر تو بڑا وڈا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے، کہ گناہ کی ہے تو نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس رائے پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنا فتویٰ تے قول پیش کردا رہا ہے۔ عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں حصہ لیا ہے تے میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، اللہ میرا ایک کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ حضرت عمر آندے نے میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں کہ اللہ حدیبیہ والا میرا کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ او ملتان دے باسیو، اے ہی میرا مسلک تے منہج دعوت پیغام ہے، اے ہی میرا اعلان ہے، میری مسلک دے خطبہ دا پیغام ہے۔ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکدا، تیرے میں امام دا قول کیویں چلن دیاں؟ عمر دی نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکدا، میں تیرے امام دا فتویٰ کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے میں قربان جاواں عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکدی، میں تیرے مولوی دی قیاس رائے کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی عقل نہیں چل سکدی، میں تیرے مولوی دی عقل کیویں چلن دیاں؟ اے میرا مسلک منہج ہے، جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی لوکاں دے قول کے آسرائے عقلاں سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا، پیغمبر دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ اے ساڈا مسلک ہے، انما کان قول المؤمنین، پھر کہہ دیو انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک ھم المفلحون۔ حضرت عمر دے کول ایک بندہ ہوں آن کے آندہ عمر جی ایک فتویٰ دسے آجے، مسئلہ دسے آجے۔ فرمایا کی مسئلہ پوچھنا چاہنا ہے؟ ادھر میرے والد توجہ آندہ جی ایتھوں گھٹ کٹے آ جائے ہاتھ، اے دی دیت کنی ہے؟ فرمایا 50 اونٹ ہے۔ اچھا جی، آندہ انگوٹھا کٹے آ جائے؟ فرمایا اے دی دیت 15 اونٹ ہے۔ آندہ انگل کٹی جائے؟ اے دی دیت 10 اونٹ ہے۔ آندہ جی اے انگل کٹی جائے؟ اے دی دیت 10 اونٹ ہے۔ اے انگل کٹی جائے؟ فرمایا 9 اونٹ ہے۔ اے انگل کٹی جائے؟ فرمایا دیت جڑی ہے 6 اونٹ ہے۔ کنے ہو گئے؟ بولو 50 پورے ہو گئے۔ اس طرح کر کے حضرت عمر نے 50 چھاپے ہے، اگے دیت لکھ دیتی ہے، تھلے سین کر دیتے نے، مور لا دیتی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل دے اندر جنیاں عدالتاں نے، ان عدالتاں جو فیصلہ ہوئے گا فتوی فاروق دے مطابق ہوئے گا۔ ایک قاصد مصر دی عدالت چ پہنچ دا ہے، مصر دے جج نو جا کے عمر دا فتویٰ دیندا ہے، مصر دے جج نے میرے عمر دا فتویٰ کھولیا ہے تے نال کرسی ڈٹھی ہے، نبی دے جلیل القدر صحابی حضرت عوف بن مالک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عوف دی نظر پیندی ہے اس فتوے دے تے جج نو آندے نے کی یہ کتھوں آیا ہے؟ اے جی عمر دا فتوی ہے۔ فرمایا مینوں بھی دے آجے، اُتے لکھیا ہے کہ انگوٹھے دے 15 اونٹ نے، دو انگلاں دے 10 ایک دے 9 ایک دے 6، اس فتوی دے مطابق فیصلہ کیتا جائے گا۔ حضرت عوف دا چہرہ سرخ ہو جاندا ہے، ایتھوں گھوڑا لیندے نے مدینے آ جاندے نے، میرے عمر مسجد نبوی دے کچے سین چ بیٹھے نے، آن کے سلام دعا لئی ہے، لیک سلیک ہویا ہے۔ فرمایا عمر جی یہ فتویٰ تھوڑا میرا ہے، سین تھوڑے نے میرے نے۔ فرمایا اے موروی تھوڑی ہے میری، یہ گل کر کی گل ہے عوف؟ فرمایا میں جگاں دے پیر کو سنیا سی کہ 5 انگلاں دی دیت برابر ہے، تسا عمر جی انگوٹھے دے 15 دوں دے 10 ایک دے 9 ایک دے 6، عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرن والا؟ میں تیرا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا؟
میں آقا کو سنی یہ حدیث کہ 5 انگلاں دی دیت برابر ہے. ہن میں تیرا فتویٰ مننا یا حدیث؟ اوے عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوندی ہے تے رفع الیدین کرن دی 650 حدیث ہے. کتنی حدیث ہے؟ 650 حدیث مولانا خالد گرجافی نے اپنی کتاب سے لکھی ہے حضرت. اور ایک رکعت بھی نبی نے رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. نہ کرن دی حدیث دے صغیرے چ صحیح سندنا ایک بھی نہیں. اے قرآن میرے ہاتھ چ نبی نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. حضرت امام بخاری جزء رفع الیدین چ کہندے نے لم یثبت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يرفع یدیہ. نبی دے کسے صحابی کولو رفع الیدین دا ترک ثابت نہیں. کسے صحابی بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑھی. وہ دے باوجود ہم وہابی تے مکھیاں چلدے نے آندے نے کہ نہیں. اور میں کیا اس نبی دی سنت ہے جہدے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی انہیں چلنی کتوں ہے؟ بول دے نہیں. بولو نبی دے بدن تے واقعی گندی مکھی نہیں بیٹھی. حضرت عمر نو کیا ہی نا عائشہ دے بارے تھوڑا کی خیال ہے؟ سونے عائشہ نے نکاح کنے کیتا ہے؟ اللہ نے. سونے کدی نہیں ہوندا بیوی نے پاک ہوئے تو ہی پاک ہو. ایک گل تے جس رب نے تیرے بدن تے گندی مکھی نہیں بہن دیتی ہو تیرے بستر تے گندی عورت آن دے گا؟ کچھاں چ بت رکھ دے سن. میں کوئی ملتان دا شیخ الحدیث سانو کچھاں چ بت رکھن والی حدیث وکھا دے جامعہ محمدیہ دی رجسٹری وہ نہ کرا دیاں گے. جاؤ کچھاں چ بت رکھن والی حدیث وکھاؤ. اس مولوی نے ایک پلڑے چ بٹھا کے وہ وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیاں مسلک اہل حدیث چڑھ دیاں گا. کوئی لیاؤ تے صحیح. الحمدللہ لوگ قرآن حدیث نو سمجھ رہے ہیں اور بول دے نہیں. اگلے دن ایک جلسے مفتی آیا سی دیوبندیاں دا. میں وہ سر تے قرآن ہی رکھ دوں. میں کہا گل سن میں قرآن پڑھ کے کہا نا تیرے سر تے قرآن ہے تم ہی کہہ نبی پاک نے ایک نماز رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی. وہ قرآن پڑھا کرے میں اتنے رکھا ہوں پھر پڑھا کرے آخر تے وہ نس گیا. بول دے. میں بھی کیا سی میں کہا تو کہہ نہ کرن دی وجہ تو اللہ کہے نو عذاب دے میرے کھاتے ہی لے دی. میں کہی نا یہ کہے نو رفع الیدین کرن دی وجہ تو عذاب ہوئے دا عذاب یوسف پسروری دے کھاتے ہی لے دے. میں کہی نا کیونکہ پیغمبر دی سنت تے عمل کرن دی وجہ تو عذاب ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتب نو منگوایا. کاتب نو منگوا کے نا فرمایا بھی تھلے حدیث لکھا. حضرت عوف نے حدیث لکھائی تے تھلے ہن نوٹ لکھیا ہے. نوٹ سمجھتے ہو نا اج میں اشتہاراں تے نوٹ لکھیا ہوندا کھانا بذمہ جماعت ہوگا. اشتہار پڑھیے نہ پڑھیے نوٹ آہاں پڑھنا ہوندا بھی چول لبنے ہیں. بول دے نہیں. نوٹ لکھیا نوٹ کی کہ آج کے بعد تمام عدالتوں میں فیصلہ ہوگا فتوی فاروق کے مطابق نہیں محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا. کیوں؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے مسلک اہل حدیث. ایک منو آندا ہے جی تسی آمین اچھی آندے ہو ہولی نہیں آندے. میں دوں چولی آنے تینا چوچی آنے ہولی بھی آنے اچھی. میں تو نہ ہولی آنا نہ اچھی آنا. آندا نہیں ہولی تے آنے میں فاتحہ پڑھنا ہے. نہیں میں آمین کیڑے ویلے آنا ہے. وہ بول دے نہیں. رکوع تو بعد اسی پڑھنے ہیں ربنا ولک الحمد. وہ پڑھ دے ہو کہ نہیں؟ ہاتھ سینے دے بند دے ہو کہ نہیں؟ میرے نبی دے صحابی وائل بن حجر یمن دا شہزادہ ہے. 10 ہجری دے انڈ تے مدینے چاہندا ہے سردیاں دے دن صحابہ نے چادراں لئیاں نے آندے نے چادراں دے تھلیوں دی میں نبی دے صحابہ نو رفع الیدین کر دیاں اپنیاں اکھاں نہ ویکھیا.
فاتحہ سارے صحابی پڑھتے سن. حضرت ابو ہریرہ آندے نے فی کل صلاۃ یقرأ، ہر نماز کے اندر قرات تو مراد کی یہ سورۃ فاتحہ ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، کنز المال دی حدیث ہے. اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا. کنز المال لکھن والا کٹر حنفی ہے. خلف الامام دے لفظ 12 سنتاں آندے نے، 12 دیاں 12 سنتاں جید نے. وللضالین آمین نہیں اچھی آکھو، تہاڈی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے. غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا. آئیے ربنا ولک الحمد حمدن پڑھنے. ایک صحابی پیچھو آیا تیز تیز قدمہ دے اندر، حدیث صحیح بخاری دی. انہوں سا چڑھیا ہے. آقا نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ، یہ اندر ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. آقا نے سلام پھر فرمایا کون سی جنہیں کلمے کہے نے؟ اللہ دے رسول میں گھبرا گیا سی ابھی آندا ہے میں اونچی کہہ بیٹھا. اللہ دے رسول تاں پوچھتے نے. فرمایا کنے کہنے؟ اللہ رسول میں کہے نے. فرمایا جدو تو ایک کلمے کہے سن میں اپنی آنکھاں نال آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا سواب لکھن آئے نے. اج بھی آدھے جے 39 فرشتے پر آدھے بھابیاں دی مسیتیں نے، کیونکہ رکوع تو بعد ساڈے تو علاوہ دعا پڑھتے ہی کو نہیں، بولتے نہیں. کئی مولویاں بھی نہیں آتی. ایویں ہی ہے نا. ایک منو کہن لگا فرشتے وکھاؤ کتنے آتے نے 39. میں کیا ظالمہ میں فرشتے اتر دے ویکھ بھی لواں، منو فرشتیاں تے نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے. کیوں؟ جہان غلط ہو سکتا ہے، سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں. دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں. آکھے آپ خدا جبریل تجا، سونے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں. انشاءاللہ ہن سارے ساتھیاں نے مولانا عبدالحق کہانی صاحب کی تقریر سننی ہے کہ نہیں؟ ہاتھ چوکے وعدہ کرو، سارے چوکے وعدہ کرو، کوئی بندہ نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. ایویں سمجھو تمید بچ گئی ہے. تقریر پھر انشاءاللہ ہوئے گی. جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیک. اب ہمارے درمیان ہمارے باقی خطبہ حضرات بھی موجود ہیں. محترم جناب فضیلت الشیخ عبدالحق حقانی صاحب حفظہ اللہ، اور اسی طرح فضیلت الشیخ